صدور و معتمدین ابتدائی مجلس اتحاد المسلمین، سرگرم کارکنان مجلس اتحاد المسلمین، امیدواران بلدی انتخابات مجلس اتحاد المسلمین، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، حضرات، انتخابات کا وقت ہے، انتخابی جلسہ ہے اور انتخابات میں کئی امیدوار اپنی قسمت آزما رہے ہیں، تو کئی سیاسی جماعتیں اپنے امیدواروں کو میدان میں اتار کر اپنے مینیفیسٹوز کو جاری کر رہی ہے، اعلانات کو جاری کر رہی ہے، عوام سے وعدے کر رہی ہے اور اپنے حق میں ووٹ ڈالنے کی اپیلیں کر رہے ہیں۔ اور اس انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین بھی اپنی امیدواروں کو میدان میں اتاری ہے اور عوام کے درمیان میں جا کر عوام سے اپیل کر رہی ہے کہ وہ اپنے جماعت مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے قیمتی ووٹ کا استعمال کریں۔ اور آج اس جلسے سے میں آپ سے مخاطب ہو کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ عوام کے ذہن میں ضرور یہ سوال بھی آئے گا کہ اگر میں مجلس اتحاد المسلمین کو ووٹ دوں تو کیوں دوں؟ اور میں آج یہاں پر کھڑے ہو کر جذباتی تقاریر یا جذباتی نعروں کے ذریعے آپ کے ووٹ کو بٹورنے کی لالچ کو لے کر نہیں آیا۔ میں آج آپ کے درمیان میں مجلس اتحاد المسلمین کے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے کھڑا ہو کر ایک ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کوئی تعارف کی محتاج جماعت نہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین آپ کے لیے کوئی نئی نہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین یہ پہلا انتخاب نہیں لڑ رہی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین آج سے 62 برس پہلے جب اس کا احیا ہوا تو ایک سوچ کو لے کر آگے بڑھی، ایک فکر کو لے کر آگے بڑھی، ایک پیغام کو لے کر آگے بڑھی، اور وہ سوچ و فکر و پیغام کو حیدرآباد کی عوام نے قبول کیا۔ وہ سوچ، وہ پیغام، وہ فکر کیا تھا؟ وہ سوچ، وہ فکر، وہ پیغام یہی تھا، سب سے پہلے تو ایک مرکز سیاسی پہ جمع ہونے کا پیغام دیا۔ اس کے بعد اگر ایک سوچ دی تو وہ سوچ یہ تھی کہ تعلیمی اور معاشی پسماندگی کو دور کیا جائے گا، اور فکر اگر کچھ دی تو وہ یہ تھی کہ اتحاد کے ذریعے اپنے نمائندوں کو ایوانوں میں بھیجو اور اپنے مسائل کو ایوانوں میں پہنچا کر ان مسائل کو حل کرنے کی جدوجہد کرے گی مجلس اتحاد المسلمین۔ یہی پیغام تھا، یہی سوچ تھی، یہی فکر تھی جس کو لے کر ہم آگے بڑھے۔ اور دنیا بخوبی واقف ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین نے مرکز سیاسی پہ منظم و متحد ہونے کا جو پیغام دیا تھا
اس پیغام کو عوام نے قبول کیا اور ایک مرکز سیاسی پہ جمع ہوتے گئے۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب مجلس اتحاد المسلمین کے جلسوں میں سننے والے نہیں ہوا کرتے تھے، نہ ہی مجلس کے جلسوں میں کوئی لائٹ دینے والا ہوتا تھا، نہ ہی مجلس کے جلسوں میں مقررین کو کوئی پانی پلانے والا ہوتا تھا۔ عوام میں خوف کا یہ عالم تھا کہ اپنے دروازوں سے اور گھر کی کھڑکیوں میں سے جھانک کر دیکھتے تھے، لیکن ہمت نہیں جٹا پاتے کہ جلسوں میں آ کر بیٹھ کر مجلس کے مقررین کے خطاب کو سن سکیں۔ ایسے اس دور سے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا جب ہماری لہلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑ چکی تھیں، عصمتیں لٹ رہی تھیں، آبادیاں خاک کی ڈھیر میں تبدیل ہو رہی تھیں، تخت و تاج عجائب گھر کی زینت بن چکا تھا، ہمارے محلات ویران ہو چکے تھے، منصب لٹ چکا تھا، جاگیریں تباہ و برباد ہو چکی تھیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سامنے صرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا، خوف تھا، مایوسی تھی، سب کچھ لٹنے کا۔ اتنی مایوسی تھی کہ خوف میں لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ایسے اس دور میں مجلس نے جدوجہد کا آغاز کیا تو مرکز سیاسی کا پیغام دیا، تعلیمی اور معاشی پسماندگی کو دور کرنے کا وعدہ کیا۔ دارالسلام کو حاصل کیا تو سب سے پہلے ایک اسکول اور اس کے بعد میں ITI سینٹر کو قائم کیا۔ احیاء مجلس کے بعد مجلس اتحاد المسلمین کے مرحوم صدر فخر ملت علیہ رحمٰن نے مجلس اتحاد المسلمین کے سالانہ اجلاس میں یہ اعلان کیا کہ اگر مسلمانوں کو اگر سب کے برابر لا کر کھڑا کرنا ہے تو ان کو تعلیم میں اور روزگار میں تحفظات فراہم کرنی چاہیے۔ یہ بات فخر ملت علیہ رحمٰن نے نظام آباد کے سالانہ اجلاس میں کہی تھی، اور اسی اجلاس میں فخر ملت علیہ رحمٰن نے کہا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ وہ دن دور نہیں، ہمارا خود کا میڈیکل کالج ہوگا، ہمارا خود کے دواخانے ہوں گے، ہمارے خود کے انجینئرنگ کالج ہوگی، اور میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ ہماری آواز ایوان اسمبلی نہیں بلکہ ایوان پارلیمنٹ میں بھی گونجے گی۔ تو لوگوں نے خیخے مارا تھا۔ دوسرے دن اخباروں کی سرخیاں لگی کہ ایک اور دیوانی آواز، دیوانی پکار مجلس اتحاد المسلمین کی کہ ایوان پارلیمنٹ میں آواز گونجے گی۔ لیکن دنیا نے دیکھا جیسے وقت گزرتا گیا، مرکز سیاسی کے طاقت کے ذریعے اگر ہم نے حکومتوں کو منوایا ہمارے مسائل کو سننے کے لیے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے، اقلیتی فائنانس کارپوریشن کا قیام عمل میں لایا، تو سیٹمنٹ کا قیام عمل میں لایا، تو خلی قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ کا قیام عمل میں لایا، تو اردو اکیڈمی کا قیام عمل میں لایا۔ نا انصافی نا انصافی، مجھے انصاف دو انصاف دو، روتے رہتے پکارتے بیوہ کی طرح پکارتے نہیں رہی مجلس اتحاد المسلمین نے حکومتوں کو مجبور کیا ہمارے مسائل کو سننے کے لیے، اور مرکز سیاسی کے طاقت اور سیاسی موقع جو آیا تھا 1984 میں، اس سیاسی موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اقلیتوں کے لیے آرٹیکل 30A کے تحت میڈیکل کالج و انجینئرنگ کالج کا قیام عمل میں لایا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بعد سب سے بڑا اور پہلا ادارہ اقلیتوں کا اور مسلمانوں کا قائم ہوا ہندوستان میں تو وہ دکن میڈیکل کالج و دکن انجینئرنگ کالج تھا۔ اس کے بعد ہماری جدوجہد جاری رہی، اور مجلس اتحاد المسلمین نے صحت کے میدان میں اویسی ہاسپٹل واسرا ہاسپٹل کا قیام عمل میں لایا، تعلیمی میدان میں اپنے طور سے یہ کام کیا، تو پھر حکومت سے لڑ کر جھگڑ کر آن پار ود CSTs and BCs کی اسکالرشپ منوائی راجشیکھر ریڈی کے دور میں، اور پھر وہ اسکالرشپ آج تک جاری ہے۔ تلنگانہ کے بننے کے بعد 10,000 رینک، 10,000 جس کا رینک ہے
اس کو پوری فیس معاف تھی، 10,000 کے بعد اس کو آدھی فیس دی جا رہی تھی، پوری فیس نہیں، آدھی فیس گورنمنٹ اور آدھی فیس اپنے خود سے جیب سے بھرنا پڑتا تھا۔ لیکن مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی تلنگانہ بننے کے بعد ہم نے چیف منسٹر کے سامنے یہ بات رکھی اور کہا کہ اب تک جتنے بھی کوالیفائر داخلہ ملتا سب کی فیس آتی تھی، لیکن آپ کی ریاست بننے کے بعد، آپ کی حکومت آنے کے بعد 10,000 رینک کے بعد اسکالرشپ نہیں دے رہی ہے۔ تو ہماری نمائندگی پر پھر سے اعلان ہوا کہ مسلمان بچوں کو بھی جن کو داخلہ ملتا ہے MBBS، انجینئرنگ، MBA، MCA، نرسنگ، آرکیٹیکچر، فزیوتھراپی، فارمیسی، لا، کوئی بھی کورس ہونے تو داخلہ ملتا ہے، پوری کی پوری فیس حکومت ادا کرتی ہے۔ یہ مجلس کا کارنامہ کانگریس کے دور میں مسلمانوں کے لیے تحفظات کو حاصل کیا، تحفظات جو آج بھی جاری ہے سرکاری ملازمت میں اور پھر تعلیم کے میدان میں، یہ بھی مجلس اتحاد المسلمین کا کارنامہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کام کرتی ہے، صرف زبانی جمع خرچ نہیں کرتی۔ اگر آج اکبر الدین اویسی یہاں کھڑے ہو کر تقریر کر رہا ہے اور آپ سے ووٹ کے لیے اپیل کر رہا ہے تو وہ اپیل کرنے کا حق رکھتا ہوں، کیونکہ آپ کے ہر دکھ میں آپ کے درمیان میں رہتی ہے مجلس، آپ کے درد میں آپ کے درمیان میں رہتی ہے، آپ کے ضرورت میں آپ کے درمیان رہتی ہے، فسادات میں، کرفیوں میں آپ کے درمیان میں رہتی ہے، تو کووڈ کورونا میں آپ کے درمیان میں رہتی ہے، بارش پڑتی ہے تو آپ کے درمیان میں رہتی ہے، طوفان آتا ہے تو آپ کے درمیان رہتی ہے، سیلاب آتا ہے تو آپ کے درمیان میں رہتی ہے، کوئی بیوہ فریاد کے لیے آتا ہے تو آپ کے درمیان میں رہتی ہے، کوئی یتیم آتا ہے تو اس کے لیے بھی مدد کے لیے درمیان رہتی ہے۔ نعرہ تکبیر! کیا کوئی ہے؟ نعرہ تکبیر! بتا دو کوئی ہے جو اپنی عوام کے لیے 24 گھنٹے دستیاب رہتا ہے؟ تو وہ مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ جمعے کے دن کو چھوڑ کر اتوار، پیر، منگل، چہارشنبہ، جمعرات اور ہفتے کے دن دارالسلام میں 11 بجے سے 2 بجے تک بیٹھنے والی قیادت MLA کارپوریٹرز کا نام بھی مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ ہماری عوام جب چاہے ہم سے مل سکتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مودی کے ماننے والوں، کیا تم مودی سے مل سکتے ہو؟ جا کر TRS والوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم KCR سے مل سکتے ہو؟ اور آپ سے پوچھتا ہوں جمعے کے دن کو چھوڑ کر آپ جب چاہے جب ہم سے مل سکتے ہیں یا نہیں؟ ارے یہی فرق ہے، یہی فرق ہے دوسروں میں اور مجلس اتحاد المسلمین میں۔ مجلس کام کرتی ہے، حکومت کو منواتی ہے اور حکومت کے کام کرنے کا انتظار ضرور کرتی ہے، لیکن مرکز سیاسی سے اگر اس کو موقع ملتا ہے تو خود بھی کام کرتی ہے۔ ہم نے کام کیا۔ ارے آپ کو یاد دلاؤں کہ اکبر الدین اویسی نے ایک اسکول کا وعدہ کیا تھا، کیا اسکول نہیں بنے؟ 15,000 بچوں کو مفت تعلیم انشاءاللہ تعالی آئندہ 5 برس میں اور 3-4 اسکول بناؤں گا، یہاں پر بھی ایک بناؤں گا، یہ بھی وعدہ ہے۔ اور یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ 15,000 بچے پڑھنا کوئی معمولی بات ہے۔ اور آج دیکھو اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مطلب یہ
کہ اگر تمہارا عمل صالح ہے، سچا ہے، تو تم کو دیکھنا یہ ہے کہ تمہارے دامن میں جو بیج ہے کیا وہ بیج سچا ہے۔ اگر بیج سچی ہے تو تم کو دیکھنا یہ ہے کہ تم جس سچی بیج کو بونے جا رہے ہو کیا وہ زمین صالح ہے۔ اگر بیج سچی ہے اور زمین صالح ہے تو اللہ خود اپنے رحمت کے بادلوں کو برسائے گا اور سچی بیج صالح زمین کے سینے کو چاک کرتے ہوئے نکل پڑے گی، نکل پڑے گی۔ یہی ایمان ہے۔ اکبر بھائی، اکبر بھائی، دنیا ہم کو کچھ بھی بولے لیکن اللہ کی یہ رحمت یہ پیغام لے آ رہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ ہم سے راضی ہے۔ لوگوں نے کہا بارش آئی، طوفان آیا، اب کہ مجلس بدنام ہو گئی، مجلس کمزور ہو گئی، لیکن طوفانوں کا رخ موڑنے والوں کا نام مجلس اتحاد المسلمین۔ سیلابوں کے رخ کو بدل دیتے ہیں۔ ہم خود اپنے آپ میں ایک سیلاب ہیں، ہم خود اپنے آپ میں طوفان ہیں جو اپنا راستہ خود بناتے ہیں، اور ہمارے راستے میں جو آتا ہے ہم اس کو بخشتے نہیں ہیں۔ آج مجلس اتحاد المسلمین پر الزام اور مجلس اتحاد المسلمین پر یہ تہمتیں لگائی جاتی ہیں کہ مجلس نے کیا کیا۔ ارے مجلس نے ایسا کام کیا جو کسی نے نہیں کیا، وہ کام ہم نے کیا۔ لاک ڈاؤن کے وقت کیسا کام کیا آپ کے سامنے ہے کہ لوگ پریشان تھے، لوگ مجبور تھے، بھوکے تھے، پیاسے تھے، لیکن ہم نے ان کی بھوک کو مٹانے کا کام کیا۔ گھر گھر جا کر اناج پہنچایا، 1 لاکھ راشن کے کٹس تقسیم کیے۔ آج نہ صرف وہ بلکہ جب سیلاب آیا تو سیلاب کے پانی میں ہم رات بھر گھومتے رہے، پھرتے رہے، عوام کو دلاسا دیتے رہے۔ وہ گھر جو متاثر ہوئے ان گھروں تک امداد پہنچائی۔ نہ صرف وہ جو آٹو خراب ہوئے آٹو بنائے، چولہے خراب ہوئے چولہے بنائے، فریج خراب ہوئی فریج بنائے، واشنگ مشین خراب ہوئی واشنگ مشین بنائے۔ جن بچیوں کے شادیوں کا سامان کھہ گیا ان کو سامان دیا، جو جنرل اسٹور تباہ ہوئے ان کو بھی دیا۔ ارے ہم نے کام کیا۔ ہم پہ تنقید کرنے والوں میں پوچھنا چاہتا ہوں، لاک ڈاؤن میں اکبر الدین اویسی کے علاوہ لال دروازے میں پہنچ کر کسی نے امداد دی؟ کیا ہندو بھائیوں کو کسی نے مدد کی؟ ارے اکبر الدین اویسی نے کی، مجلس نے کی، اور کہتے ہیں کہ ہم فرقہ پرست ہیں۔ ہم فرقہ پرست نہیں ہیں، ہم غریب پرست ہیں، ہم انصاف پرست ہیں، ہم انصاف کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ ہم مذہب دیکھ کر کسی کا کام نہیں کرتے۔ دارالسلام کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے تھے، ہیں اور رہیں گے۔ آج بھی اس ڈائس پہ بھی ایک غیر مسلم ایک ہندو بھائی موجود ہے۔ کیا یہ نشانی نہیں کہ ہم ہر کسی کا کام کرتے ہیں؟ ارے یہ چھوڑا، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ تلنگانہ کا سب سے بڑا تہوار مہاکالی کا تہوار، بونالو تہوار، 120 گز پہ مندر ہے۔ وہاں مندر کے ٹرسٹ والے سارے ہندو لوگ میرے پاس آئے اور بولے اکبر صاحب ہم بی جے پی کے پاس گئے، وہ ہمارا کام نہیں کرائے، ہم کانگریس کا ساتھ دیے، وہ کام نہیں کرائے، ٹی ڈی پی کا ساتھ دیے، وہ کام نہیں۔ ہر وقت صرف اکبر صاحب کی تصویر دکھانا اور ہم سے ووٹ لے لینا۔
لیکن آج ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ہمارا کام کوئی نہیں کر سکتا، صرف آپ کر سکتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کیا کام ہے؟ تو انہوں نے کہا اکبر صاحب ہماری یہ سب سے پرانی مندر ہے اور یہ مندر 120 گز پہ ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس کا کام کروائیے۔ میں ان کو بات کو سنا، چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ صاحب سے ملاقات کی اور میں نے کہا چندر شیکھر راؤ صاحب آج میں ایک ایسا مسئلہ لے کر آیا ہوں جس سے آپ انکار نہیں کرنا۔ تو بولے اکبر بھائی کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا لال دروازے کی مندر معلوم؟ ہاں ہمارے تلنگانہ کا بڑا تہوار ہے، سب سے بڑا تہوار ہے، بونالو کی سب سے بڑا ہے۔ میں نے ہاں سب سے بڑا ہے، لیکن صرف 170 یا 180 گز پہ یہ مندر ہے۔ صحیح ہے اکبر بھائی۔ بولا آج میں نمائندگی کر رہا ہوں، آپ منظوری دیجئے 10 کروڑ کی، تاکہ یہ لال دروازے کی مندر جو چھوٹی ہے وہاں کے لوگوں نے نمائندگی کی، میں عوام کا نمائندہ ہوں، نمائندگی کو آپ تک پہنچانا میرا کام ہے، یہ کام کرو۔ تو انہوں نے کہا اکبر بھائی آپ بول رہے ہیں، میں یہ کام بالکل منظور کرتا ہوں، اور 10 کروڑ روپئے فوراً منظور کیے اس لال دروازے کی مندر کو بڑا کرنے کے لیے۔ پھر میں نے ان سے کہا KCR صاحب آپ مندر کو دے رہے ہیں، مسجد کو بھی دیجئے۔ تو نے کہا اکبر بھائی کون سی مسجد؟ میں نے کہا افضل گنج کی مسجد بہت مخدوش ہو گئی، خراب ہو رہی ہے، خوبصورت ہے مسجد، اس کو بھی 10 کروڑ روپیہ دو۔ 10 کروڑ روپیہ افضل گنج کی مسجد کو، 10 کروڑ اس مندر کے لیے۔ پھر ہم سے کہتے ہیں کہ ہم فرقہ پرست ہیں۔ ارے اتنے برس تک لال دروازے والوں کے ووٹ لیے، لیکن ان کا ایک کام نہیں کرے، اور مجلس کے پاس ایک وقت آئے تو ہم نے وہ کام کر کے بتایا۔ آج مجلس اتحاد المسلمین کام کر رہی ہے۔ آپ جس روڈ پہ کھڑے ہیں، کیا یہ روڈ پہلے اتنی تھی؟ کیا یہ روڈ شاندار نہیں ہوئی؟ کیا یہ روڈ اچھی نہیں ہو گئی؟ اب کیا اس سے زمینات کے قیمتیں نہیں بڑھ گئی؟ نہ صرف یہ روڈ، حافظ بابا نگر سی بلاک میں روڈ کشادہ ہو گئی، بڑی ہو گئی، بلہ گڑے میں روڈ بڑی، ایک روڈ ریاست نگر بازار سے اندرا نگر تک، وہاں تک جائے گی، مین روڈ تک۔ اویسی ہاسپٹل کے سامنے فلائی اوور، کیا ترقی کی نشانی نہیں؟ کیا ٹریفک جام نہیں ہو رہی ہے وہاں پر؟ چندرائن گٹا فلائی اوور مسجد عمر فاروق تک آگے آئے گا، فلک نما برج بڑا ہوگا، گرم چیرو تالاب جس سے طوفان آیا 130 کروڑ روپئے کی منظوری سے وہاں پر کام ہوگا۔ پھر سے بارش ہوئی تو بابا نگر میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ پلے چیرو کا تالاب بلہ گڑے میں، وہ تالاب کے لیے بھی 100 کروڑ کی منظوری۔ چندرائن گٹے میں بہت سارے گلیاں ہیں بلہ گڑے میں جہاں پانی نہیں، ان پانی کی لائنز کے لیے 20 کروڑ کی منظوری۔ پانی کی ٹاکی ڈیفنس میں آئی، ایک اور ٹاکی بلہ گڑے میں آ رہی ہے۔ چندرائن گٹے میں کتنے پانی کے ٹاکیاں ہیں؟ بالا پور کی ٹاکی، CRPF کی ٹاکی، یہ ریاست نگر کی ٹاکی، بلہ گڑے کی ٹاکی، سلالہ کی ٹاکی، بابا نگر کی ٹاکی، اور بھی ٹاکیاں بن رہی ہیں پانی کی، کوئی کمی نہ ہو۔ الیکٹریکل سب اسٹیشن آ رہے ہیں۔ کیا اتنا کام کہیں ہو رہا ہے؟ روز بڑی ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی مجلس پر الزام، ارے ہم کام کے نام پر ووٹ مانگتے ہیں، کام کی وجہ سے ہم عوام کے دلوں میں ہیں، ہم صرف زبانی جمع خرچ نہیں کرتے۔ ارے آج اکبر الدین اویسی کو بدنام کرنے کے لیے میڈیا پروپیگنڈے چلا رہا ہے۔ ارے اس میڈیا سے کہوں گا
اگر کبھی فرصت ہے تو آ کر دیکھ لو میرے اسکولوں کو, بتا دو بی جے پی نے کوئی ایک MLA ہے جو ایک اسکول بنایا, کوئی TRS نے ایک اسکول بنایا. ارے ہم ہیں جو تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں, اور ایک ایک اسکول کا سنگ بنیاد رکھا. تو کہاں پر؟ حافظ بابا نگر میں ایک اور اسکول آئے گا, جہانگیر آباد کے پاس ایک اور اسکول آئے گا, محمد نگر غوث نگر کے پاس ایک اور اسکول آئے گا, تو یہاں نالے کے آگے جو سلم ہے وہاں پر آئے گا. تم مجھے فرقہ پرست کہتے ہو نا, اللہ نے چاہا تو لال دروازے میں بھی ایک اسکول بنا کے دے دوں گا تم کو پڑھنے کے لیے. ارے یہ دل ہے ہمارا, لیکن تم صرف منلس پہ تنقید, ایسا بولے ویسا بولے, ایسا کرے ویسا کرے. ارے صرف بولتے نہیں ہیں, ہم کر کے بھی بتاتے ہیں. ہم کسی سے ڈرنے یا گھبرانے والے ویسے نہیں ہیں. ایوان اسمبلی میں آپ نے دیکھا کہ کس جرات مندی کے ساتھ, بے باکی کے ساتھ ہم آپ کے مسائل کی ترجمانی کرتے ہیں. ایوان اسمبلی میں بغیر ڈرے بڑے, بغیر گھبرائے ہم کام کرتے ہیں. انیس الغربا کی زمین کس نے حاصل کی؟ ہم نے حاصل کی. درگاہ برہنہ شاہ صاحب پر اتنا بڑا کمپلیکس بن رہا ہے, کس نے؟ ہم نے. فقیر ملا کے قبرستان کی زمین کس نے حاصل کی؟ ہم نے حاصل کی. کووڈ کے وقت 400 سے زائد کووڈ مریضوں کی تدفین کا انتظام فقیر ملا کی اس مہیشورم کے اس قبرستان میں ہم نے کروایا. کیا کسی اور نے کروایا؟ ارے یہ چھوڑو, سب سے بڑا میری زندگی کا اگر کوئی کام میں کہوں گا اسکالرشپ کے بعد اگر کچھ ہے تو حکومت نے اعلان کیا کہ جتنے بھی نوٹرائز ڈاکیومنٹ رہیں گے ان کو رجسٹرڈ ڈاکیومنٹ کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا. کیا یہ بڑا کام نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے بتاؤ؟ کئی گھر ہے نوٹرائز ڈاکیومنٹ پر ہے, قرض نہیں لے سکتے, بینک میں جا کے دے کر کوئی امداد نہیں لے سکتے, لیکن چیف منسٹر سے ہم نے منوایا. اسمبلی میں کہا کہ ہاں اکبر صاحب آپ بہت صحیح بات بولے, نوٹرائز ڈاکیومنٹ کو رجسٹرڈ ڈاکیومنٹ کی طرح ٹریٹ کریں. کیا یہ کام نہیں؟ کیا یہ کارنامہ نہیں؟ ارے آج لوگ الزام لگاتے ہیں سیکریٹریٹ کی مساجدیں شہید ہوئی. کیا اسمبلی میں اور اسمبلی سے پہلے بیرسٹر اسد الدین اویسی کی قیادت میں سارے علماء مشائخین گئے, تو کیا چیف منسٹر نے وعدہ نہیں کیا کہ مساجدوں کو اسی مقام پر بناؤں گا؟ مسجدیں تو چھوٹی تھیں, لیکن آج 1400-1500 گز پر 2 عالی شان مسجدیں تعمیر ہونے گی, والی ہیں اور ہو کر رہیں گی. لوگ بولتے ہیں کہ مسجد کا سنگ بنیاد نہیں ہوا. ہاں نہیں ہوا. کیسے حالات تھے؟ کووڈ تھا, کووڈ ختم نہیں ہوا کہ سیلاب طوفان آیا. ارے بے فکر رہو, مجلس ہے, اکبر اویسی ہے, مسجد وہیں بنے گی انشاءاللہ. بتاؤں گا, چیف منسٹر صاحب نے مجھ سے کہا اکبر بھائی آپ بناؤ نقشہ. الحمدللہ مسجد کا نقشہ, مسجد کی ڈیزائننگ اور مسجد کا ایلیویشن بن چکا ہے. اتنی خوبصورت مسجد ہے کہ دیکھنے والے دیکھ کر بولیں گے کہ کیا خوبصورت اللہ کا گھر بنا ہے. یہ بھی کام ہم نے کیا. ارے اللہ ہم سے لے رہا ہے, اللہ راضی ہے اور اللہ کام لے رہا ہے, تو آج ان کو اچھا نہیں دکھتا. ارے میں ان لوگوں کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا آج جن کا ہماری ریاست میں کوئی وجود نہیں ہے. آپ بولیں گے کون؟ چائے والوں وجود نہیں ہے.
بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. فقیر کا غصہ فقیر کی جھولی میں. کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم کتنا بھی زور لگا لو, تمہاری لہر کتنا بھی چل لو, لیکن اللہ اور اس کے رسول کا فضل کرم ہے, اللہ کا کرم ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے, اولیاء اللہ کی دعائیں ہیں, بزرگوں کی دعائیں ہیں. یہ نوجوانوں کی جرت ہے کہ کسی کی لہر, کوئی بھی لہر موسیٰ ندی کے اس پار آ ہی نہیں سکتی. بڑے بڑے آئے, مایوس لوٹ کر گئے. اب ان کا کیا ہے, ان کی حیثیت کیا, ان کے بارے میں بولوں کیا. ارے ان کے باپ کو ہم بولتے ہیں تو یہ لونڈے پٹوں کو کیا بولیں گے. ان کا وقت بتائے گا کہ مجلس کیا ہے. بہت بھوکتے ہیں, ہاں کوئی بڑا جاتا ہے تو چھوٹے چھوٹے تو بھوکتے ہیں. اب بھوکنے والے کون ہیں میں کہنا نہیں چاہتا, آپ جانتے ہیں. ہر بھوکنے والے کو ہڑ ہاڑ نہیں کہتے, بھوکتا ہے بھوکنے دو بولتے ہیں. ہم بھی بھوکنے والوں کو جواب نہیں دیں گے. وقت دے گا, یہ نوجوان دیں گے, یہ بزرگ دیں گے. لیکن یاد رکھو میرے پیارے بھائیو, یاد رکھو اکبر الدین اویسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اکبر الدین اویسی کی کوئی طاقت نہیں ہے, جب تک کہ تمہارا اتحاد اکبر الدین اویسی کے ساتھ نہیں, جب تک کہ تمہاری دعائیں اکبر الدین اویسی کے ساتھ نہیں, جب تک کہ تم سب کا اتحاد مجلس کے ساتھ نہیں, تو میری حیثیت کچھ نہیں, میرا وجود بھی بیکار ہے. میں جو کچھ بھی ہوں آپ کے دعاؤں کی وجہ سے ہوں, آپ کے اتحاد کی وجہ سے ہوں, آپ کے جذبے کی وجہ سے ہوں, آپ کے خلوص کی وجہ سے ہوں, آپ کی محبت کی وجہ سے ہوں, آپ کے اتحاد کی وجہ سے. آپ اگر ہمارے ساتھ ہیں تو اللہ اس کے رسول کی قسم, اکبر الدین اویسی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنتے وقت بھی نہ گھبرایا تھا, نہ گھبرائے گا. پیر میں بیڑیاں پہن لے گا کیونکہ آپ میرے ساتھ ہیں. جیل میں چلا جائے گا کیونکہ آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں. ہم ڈرنے یا گھبرانے والوں کا نام مجلس اتحاد المسلمین یا اکبر الدین اویسی نہیں ہے. نہ موت سے ڈرتا ہے, نہ کسی کے ڈرانے سے ڈرتا ہے. ڈرتا ہے اکبر اویسی تو صرف اللہ سے ڈرتا ہے اور کسی سے نہیں. میں آپ سے یہی اپیل کرنے آیا ہوں, درخواست کرنے آیا ہوں کہ ملک کے حالات نازک ہیں. خدا را سمجھو بہت نازک ہیں. ہم جذباتی تخاری یا نعروں سے حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم مقابلہ کر سکتے ہیں تو اپنے اتحاد کے ذریعے, اپنے مرکز سیاسی کے ذریعے, اپنی جماعت کے ذریعے, اپنی قیادت کے ذریعے, اپنے نمائندوں کے ذریعے. خدا را اپنے نمائندوں کی کامیابی کے لیے جدوجہد کرو. ہم نے تو اپنا حق ادا کیا, کام کیا. اب آپ کا وقت ہے, آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کو فرض ادا کرنا. میں تو اپنی زندگی جی لیا, 25 برس MLA, اور کیا چاہیے زندگی میں. ارے میں تو چاہوں گا کہ میری جگہ کوئی اور آئے, ایک نئی سوچ, نئی فکر, نئی ترقی کا خواب لے کر آئے, تو میں اپنی کرسی پر اس کو بٹھا کر جا کر آرام کرنا چاہتا ہوں. لیکن مجھے فکر ہے تو آنے والی نسل کی فکر ہے, کیونکہ ملک کے حالات بڑے نازک ہے. جاتے جاتے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ قوم کی اس قیادت کو دیانت ہاتھوں میں تھام کر ان نوجوانوں کے روشن مستقبل کی ضمانت کو حاصل کر کر اس دنیا سے رخصت ہو جائے. یہی ہمارا کام. خدا را وقت کی نزاکت کو سمجھو. کسی سے ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے.
یہ ملک کسی کی جاگیر نہیں ہے. یہ ملک جتنا ماتھے پہ تلک لگانے والے کا ہے اتنا ہی یہ ملک سر پہ ٹوپی پہن کر سنت پالنے والے کا بھی ہے. یہ ملک ایک سکھ جو پگڑی پہنتا ہے اس کا بھی ہے. یہ ملک ایک پارسی کا بھی ہے. یہ ملک ایک عیسائی کا بھی ہے. یہ ملک بھگوان کو ماننے والوں کا بھی ہے, خدا کو ماننے والوں کا بھی ہے, اللہ کو ماننے والے کا بھی ہے, اور گاڈ کو ماننے والے کا بھی ہے. اور جو اللہ, بھگوان, خدا اور گاڈ کو نہیں مانتا اس کا بھی یہ ملک ہے. یہ ملک کسی کی جاگیر نہیں. یہ ملک پہ میرا بھی اتنا حق ہے, میرا بھی اتنا حق ہے جتنا نریندر مودی کا ہے یا راہل گاندھی کا ہے یا کسی اور کا ہے. یہ ملک میرا ہے, میں دوسرے درجے کا شہری نہیں ہوں. یہ ملک میرا بھی تھا, میرا ہے, میرا رہے گا. یہ شہر میرا بھی تھا, میرا بھی ہے اور میرا بھی رہے گا انشاءاللہ. یہ ملک کے ہم دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں, ہم برابر کے شہری ہیں. برابر کا حق ہے ہمارا ملک پر, اور ضرور ہم اپنے حق کو حاصل کریں گے. بہرحال اور جلسے ہیں, انشاءاللہ آپ سے مخاطب ہوں گا, لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ یہ چندرائن گٹا ہے نا. یہاں کی پتنگ کا معاملہ کچھ اور رہتا ہے, یہاں کا مانجا بھی کچھ الگ ہے. یہاں ڈھیل نہیں آتی نا, اکبر اویسی کو ڈھیل لینا نہیں آتا, صرف مانجا زبردست سوتنا آتا ہے, نیچے غوطہ مارنا اور دبا کے کھینچنا آتا ہے. کھینچیں گے نا, ایسا کھینچ مارنا, ایسی کھینچ مارنا, ایسی کھینچ مارنا کہ کھینچ میں کمل کا پھول بھی کٹ جائے, وہ پنجا بھی گر جائے, وہ گاڑی بھی گڑ 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 کر کے رک جائے. ایسا انشاءاللہ پہلی تاریخ کو بیلٹ پیپر ہے, تھپا مارنا ہے, ایسا موڑنا ہے, ڈبے میں ڈالنا ہے, ایک ایک ووٹ اپنا ڈالنا ہے. انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی انشاءاللہ, مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.